بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک بہت ہی پیچیدہ نوعیت کا ہے۔ فرض کریں کہ ایکس رے کی کوئی مشین ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ جب جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے تو وہ مشین ایک بالکل واضح اور دو ٹوک تصویر دکھاتی ہے کہ بھئی خرابی کہاں ہے۔ انسان فطری طور پر زندگی میں سچائی سے بھی بالکل یہی توقع رکھتا ہے، ایک کوری، صاف اور دو ٹوک تصویر۔ بالکل، انسان یہی چاہتا ہے کہ چیزیں سیدھی ہوں۔ ہاں نا، لیکن آج ہم جن حوالوں کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہمیں ایک ایسی دھندلی اور پیچیدہ دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں تصویر جان بوجھ کر مسخ کی جاتی ہے۔ یہ کذب یعنی جھوٹ کی دنیا ہے۔ تو ہم ان ذرائع سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت کو توڑنا موڑنا کیسے کام کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک انتہائی نازک اور میرا ماننا ہے کہ بہت پیچیدہ دنیا ہے، اور اگر ہم حوالوں میں دی گئی بنیاد کو دیکھیں تو کذب کی حقیقت کافی حیران کن ہے۔ لغوی اعتبار سے تو یہ سیدھا سیدھا سچ کی ضد ہے نا؟ صحیح۔ لیکن اس کی اصطلاحی تعریف اس کے کام کرنے کے طریقے کو بے نقاب کرتی ہے۔ اصطلاح میں کذب کا مطلب ہے کسی واقعہ یا خبر کو اس کی اصل حقیقت کے خلاف بیان کرنا۔ اچھا، یعنی جو اصل بات ہے اس سے ہٹ کر کچھ بتانا۔ بالکل، اور یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ چاہے یہ حقیقت کے خلاف خبر جان بوجھ کر دی گئی ہو یا محض غلطی سے، یہ کذب کے دائرے میں ہی شمار ہوتی ہے۔ معلومات کا حقیقت سے ٹکرانا ہی اسے جھوٹ بنا دیتا ہے۔ واہ، غلطی سے بھی ہو تو وہ جھوٹ ہی کہلائے گا؟ جی ہاں، اور اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات جو احادیث میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک ہے۔ استغفر اللہ، یہ کوئی معمولی سماجی خامی نہیں ہے۔ واقعی یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جب ہم اسے نفاق سے جوڑ کر دیکھتے ہیں تو اس کی سنگینی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، لیکن یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے ذہن میں۔ کیسی الجھن؟ عام طور پر انسان چیزوں کو صرف سیاہ اور سفید کے زاویے سے دیکھتا ہے، یعنی یا تو بات سچ ہے یا پھر جھوٹ۔ لیکن ان حوالوں کا بغور مطالعہ کرنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جھوٹ کے بھی مختلف رنگ اور شیڈز ہوتے ہیں۔ بالکل ہوتے ہیں۔ تو ایک معمولی سی غلط بیانی اور ایک بہت بڑے دھوکے کے درمیان یقیناً کوئی فرق تو ہوگا۔ کیا عربی زبان اور ہمارے حوالوں میں ان مختلف درجات کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے؟ جی بالکل بیان کیا گیا ہے، اور عربی زبان کی وسعت یہاں بہت کام آتی ہے۔ میں بتاتی ہوں، ہر قسم کی جھوٹ کے لیے ایک خاص اصطلاح موجود ہے جو اس جھوٹ کے کام کرنے کے طریقے کو، یعنی اس کے میکینزم کو واضح کرتی ہے۔ اچھا۔ مثال کے طور پر ایک اصطلاح ہے افق۔ اب یہ کوئی عام غلط بیانی نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ کا سب سے بدتر، انتہائی قبیح اور خوفناک درجہ ہے۔ افق، یہ کس قسم کا جھوٹ ہوتا ہے؟ یہ وہ کذب ہے جو شعوری طور پر گھڑا جاتا ہے، خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھا۔ استغفر اللہ، یہ وہ جھوٹ ہے جو سیدھا عقائد اور دین کی بنیادوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا منظم یا کہیں کہ ادارہ جاتی جھوٹ ہے جس میں نیت پوری طرح شامل ہوتی ہے؟ بالکل، اس کی نوعیت ایک منظم سازش جیسی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ جھوٹ کیا ہے جو کوئی انسان بالکل سامنے کھڑے ہو کر بولتا ہے؟ جہاں سچ سب کو معلوم ہو لیکن پھر بھی حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو۔ اس مخصوص کیفیت کو حوالوں میں بہتان کہا گیا ہے، اور بہتان کی جو نفسیات ہے نا، وہ بہت مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں ایک طرح کی ڈھٹائی اور تکبر شامل ہوتا ہے۔ بولنے والا سچائی کو جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ سننے والا بھی حقیقت سے واقف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ جی، کیونکہ یہ محض معلومات چھپانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفسیاتی حملہ ہے جو اکثر کسی دوسرے انسان کی عزت اور ساخت کو پامال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص قسم کی سنگ دلی درکار ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ تو وہ جھوٹ ہو گئے جن میں نیت کی خرابی بہت واضح نظر آتی ہے، لیکن حوالوں میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں نا، جیسے خلف اور خرس، ان میں کیا باریکیاں ہیں؟ حلف کا تعلق خاص طور پر وقت اور مستقبل سے ہے، یعنی ایک انسان آج ایک وعدہ کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں اس وقت بھی یہ ارادہ موجود ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں اس وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ اچھا، نیت پہلے سے ہی خراب ہوتی ہے، وقت کے ساتھ کھیلا جانے والا دھوکہ ہے۔ بالکل، اور پھر آتا ہے خرز۔
جو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کے حوالے سے سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ خرص کا مطلب ہے بغیر کسی ٹھوس تحقیق کے محض قیاس آرائیوں اور سنی سنائی باتوں کو سچائی کے طور پر پیش کرنا۔ یعنی وہ جو لوگ تکے لگاتے رہتے ہیں۔ جی، جب انسان بغیر تحقیق کے تکے لگاتا ہے اور اسے ایک حتمی خبر بنا کر آگے بڑھاتا ہے تو وہ خرص کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ خرص والا نقطہ تو مجھے آج کے ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ مطلب مجھے حوالوں میں موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے جس میں فرمایا گیا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اگر ہم اسے اسمارٹ فونز یا سوشل میڈیا کے تناظر میں دیکھیں نا تو اس کا میکانزم بہت واضح ہو جاتا ہے۔ ایک نامعلوم پیغام موصول ہوتا ہے اور انسان بنا سوچے سمجھے بغیر کسی تصدیق کے اسے سینکڑوں لوگوں کو فارورڈ کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو شاید خود کو سچا ہی سمجھتا ہو محض ایک بٹن دبانے سے کذب کے اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، تکنیکی اور شرعی لحاظ سے بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ شخص اس جھوٹ کے نیٹ ورک کا مطلب ایک فعال حصہ بن جاتا ہے۔ جب کوئی بغیر تصدیق کے معلومات پھیلاتا ہے تو وہ دراصل معاشرے میں سچ اور جھوٹ کے درمیان موجود لکیر کو دھندلا کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، وہ تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں صرف معلومات بانٹ رہا ہوں۔ بالکل، اسے شاید یہی لگے، لیکن حقیقت میں وہ خرص کا مرتکب ہو کر جھوٹوں کی فہرست میں شامل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ بغیر سوچی سمجھی بات پھیلانا بھی جھوٹ ہے تو پھر ان باتوں کا کیا جنہیں معاشرے میں بڑے فخر سے سفید جھوٹ کہا جاتا ہے؟ نام نہاد سفید جھوٹ۔ ہاں، وائٹ لائز۔ اگر ہم روزمرہ کی زندگی پہ غور کریں تو لوگ اکثر ایسی غلط بیانیوں کا بڑا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ محفل کو گرمانے کے لیے یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی فرضی لطیفہ سنا دینا یا بچوں کو ٹالنے کے لیے کچھ کہہ دینا۔ جی بالکل، بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی خیالی اور جھوٹی کہانی سنا دینا۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھئی ان باتوں سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا نا؟ تو کیا یہ بھی اسی سنگین کذب کے زمرے میں آتی ہے؟ یہ دلیل دراصل انسانی ذہن کا ایک دفاعی خول ہے، اور حوالوں میں اس نام نہاد سفید جھوٹ کی سختی سے تردید کی گئی ہے۔ اصول بہت سادہ سا ہے کہ جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے۔ مطلب اس کا کوئی سفید یا بے ضرر رنگ نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ بنیاد تو وہی رہتی ہے نا، یعنی حقیقت کو مسخ کرنا۔ جہاں تک محفل میں ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کا تعلق ہے تو حوالوں میں ایسے عمل کے لیے باقاعدہ ویل کی وعید بیان کی گئی ہے، یعنی ہلاکت اور تباہی۔ محض تفلیح کے لیے حقیقت کو بگاڑنا کبھی بھی بے ضرر نہیں ہو سکتا۔ اور وہ جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اکثر والدین اسے صرف ایک وقتی حل سمجھتے ہیں تاکہ بچہ ضد چھوڑ دے۔ اس کا کوئی نفسیاتی نقصان بھی ہو سکتا ہے کیا؟ بچوں کے معاملے میں یہ سفید جھوٹ سب سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ میں اس کی نفسیاتی وجہ بتاتی ہوں۔ ایک بچے کا ذہن سچ اور حقیقت کا معیار اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ والدین ہی اس کی دنیا کا مرکز ہوتے ہیں۔ جی، وہ تو ان کو ہی دیکھ کر بڑا والا ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو جب ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین ایک معمولی سے کام کے لیے حقیقت کو بدل رہے ہیں، چاہے وہ اسے چپ کروانے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے ذہن میں سچائی کا وہ تصور ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی وہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ الفاظ اور حقیقت کا آپس میں ملنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی، اور اس عمل سے اس کی پوری اخلاقی تربیت جڑوں سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ وہ زہریلا بیج ہے جو والدین وقتی سکون کے لیے بوتے ہیں، لیکن اس کی فصل پھر عمر بھر جھوٹ کی عادت کی صورت میں کاٹنی پڑتی ہے۔ یہ تو ایک مکمل طرز عمل کی خرابی ہے۔ ہم دراصل بچے کو دھوکہ دہی کی عملی تربیت دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ بہت الارمنگ بات ہے۔ اسی طرح کی ایک اور رسم بھی ہے نا جو معاشرے میں بہت عام ہے اور جسے لوگ بالکل بے ضرر سمجھتے ہیں۔ آپ غالباً اپریل فول کی بات کر رہے ہیں۔ حوالوں میں ماہرین نے خاص طور پر اس کا یعنی کذب اپریل کی رسم کا حوالہ دیا ہے۔ بالکل اسی کی بات کر رہا تھا۔ اسے تو بس ایک تفریح سمجھا جاتا ہے۔ اسے غیر مسلموں کی مشابہت قرار دیا گیا ہے جسے محض تفریح کے نام پر اپنا لیا گیا ہے، لیکن اس دن کے پیچھے کام کرنے والا جو میکانزم ہے نا، وہ سراسر دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ لوگ مذاق کی آڑ میں جھوٹ بولتے ہیں۔ صحیح، اور اس سے اکثر لوگوں کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ جی، جس کے نتیجے میں اکثر کسی کو خوفزدہ کیا جاتا ہے، ذہنی اذیت دی جاتی ہے، استغفر اللہ، یا کبھی کبھار اس مذاق کے چکر میں ناحق کسی کا مال لے لیا جاتا ہے۔
شرعی اور اخلاقی طور پر یہ مکمل حرام ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں خوف اور بے اعتباری کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ روزمرہ کے یہ بہانے اور نام نہاد سفید جھوٹ معاشرے کی جڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ ایک انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ کیسی صورتحال؟ مطلب ایک ایسی جگہ جہاں سچ بولنے سے کسی بے گناہ کی جان چلی جائے گی یا کوئی بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، تو کیا ایسی شدید اور ہنگامی حالت میں بھی سچ بولنا لازمی ہے، یا کوئی ایسی استثنائی صورت موجود ہے جہاں حقیقت کو چھپانے کی تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہو؟ یہ ایک بہت عملی پہلو ہے۔ دیکھیے، اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ انسانی مجبوریوں کو سمجھتا ہے۔ حوالوں میں بہت واضح طور پر صرف 3 ایسی مخصوص اور استثنائی صورتیں بتائی گئی ہیں جہاں کسی بڑے نقصان کو روکنے کے لیے جھوٹ کی تھوڑی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی صورت تو حالت جنگ ہے، کیونکہ جنگ نہ حکمت عملی اور دھوکے کے اصول پر لڑی جاتی ہے۔ اگر دشمن کو سچ بتا دیا جائے تو ایک پوری قوم کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہ تو بالکل منطقی بات ہے۔ دوسری صورت؟ دوسری صورت 2 لوگوں یا 2 خاندانوں کے درمیان صلح کروانے کی ہے۔ اگر کوئی شخص 2 ناراض فریقین کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے درمیان کچھ نرم اور مبالغہ آمیز باتیں اپنی طرف سے شامل کر دے تاکہ ان میں صلح ہو جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ صحیح، یعنی مقصد جوڑنا ہو۔ اور تیسری صورت میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو ٹوٹنے سے بچانے اور ان کے درمیان محبت قائم رکھنے کے لیے اگر کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ استثنائی صورتیں تو پھر بہت محدود اور مخصوص ہو گئیں، لیکن حوالوں کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے ایک اور نہایت دلچسپ اور پیچیدہ تصور بھی نظر آیا، جسے معارض یا توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ عام جھوٹ سے کیسے مختلف ہے؟ توریہ یہ دراصل انسانی زبان اور عقل کا ایک بہت گہرا اور تکنیکی استعمال ہے۔ اس کا مطلب ہے گفتگو میں ایسے ذو معنی الفاظ استعمال کرنا جن کے کم از کم 2 مطلب نکلتے ہوں۔ ذو معنی الفاظ یعنی بات ایک ہو لیکن مطلب 2 نکل رہے ہوں۔ بالکل، توریہ میں ہوتا یہ ہے کہ بولنے والے کی نیت اور مراد وہ مطلب ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، جبکہ سننے والا اس کا وہ مطلب سمجھتا ہے جو بظاہر سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی دلچسپ ٹیکنیک ہے۔ جی، تکنیکی لحاظ سے بولنے والا جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، کیونکہ اس کے الفاظ اس کی نیت کے مطابق سچ ہوتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر نہ سننے والے کی توجہ ایک اور سمت موڑ دیتا ہے تاکہ کسی بڑے خطرے کو ٹالا جا سکے۔ یہ تو مجھے ایک طرح کا لسانیاتی فرار محسوس ہوتا ہے۔ کیا اس کی کوئی عملی یا تاریخی مثال بھی ان حوالوں میں ملتی ہے جس سے یہ سمجھ آئے کہ اسے اصل زندگی میں کیسے استعمال کیا گیا؟ جی، حوالوں میں اس کی ایک شاندار تاریخی مثال موجود ہے، حجاج بن یوسف کے دربار کے واقعے کی صورت میں۔ حجاج بن یوسف؟ وہ تو اپنی سختی اور ظلم کے لیے بہت مشہور تھا۔ جی بالکل، تو اس کے دربار میں 2 مشہور علماء سعید بن جبیر اور شعبی کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ حجاج نے ان پر ایک ایسا سوال داغا جو موت کا پھندا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ سے بغاوت کر کے اپنے کفر کا اقرار کرتے ہو؟ یہ تو واقعی پھنسا دینے والا سوال ہے۔ اگر وہ ہاں کہتے تو کیا ہوتا؟ اب مسئلہ یہی تھا نا کہ اگر وہ ہاں کہتے تو وہ کفر کا اعتراف کر کے اپنا ایمان گوا بیٹھتے، اور اگر وہ نہ کہتے تو حجاج انہیں اسی وقت باغی قرار دے کر قتل کروا دیتا۔ اس انتہائی نازک موڑ پر شعبی نے توریہ کا کمال مہارت سے استعمال کیا۔ تو شعبی نے ایسا کیا جواب دیا جس سے نہ ایمان گیا اور نہ جان؟ میں بتاتی ہوں۔ شعبی نے جواب دیا، اے امیر، ہم ایک ایسے فتنے اور آزمائش میں پڑ گئے تھے جس میں نہ تو ہم نیک اور پرہیزگار رہے اور نہ ہی طاقتور اور غالب۔ اب ذرا اس کے میکانزم کو سمجھیں۔ حجاج کیا سمجھا اس بات سے؟ حجاج اس جواب کا یہ مطلب سمجھا کہ شعبی اپنی کمزوری، شکست اور غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، تو اس نے انہیں معاف کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن شعبی کے الفاظ کی اصل مراد صرف یہ تھی کہ حالات بہت کٹھن اور بے بسی والے تھے۔ انہوں نے کفر کا اعتراف بالکل نہیں کیا تھا۔ زبردست۔ اور پھر سعید بن جبیر کی باری آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ جب سعید بن جبیر کی باری آئی تو انہوں نے اس توریہ کو استعمال کرنے سے غریز کیا اور 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ میں نے کفر نہیں کیا۔ تو حجاج نے غصے میں آ کر انہیں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر!
یہ واقعہ سن کر تو واقعی ایسا لگتا ہے کہ توریا ایک ایمرجنسی ایگزٹ کی طرح ہے۔ جب انسان چاروں طرف سے آگ میں گھر جائے اور مطلب سیدھے راستے سے نکلنا ممکن نہ رہے تو وہ اس ہنگامی دروازے کا استعمال کر کے جان بچاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک خطرہ بھی نظر آتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اس دروازے کی چابی مل جائے تو وہ تو روزمرہ کی زندگی میں، دفتر ہو یا گھر، اپنی ہر غلطی چھپانے کے لیے اس تکنیک کا استعمال شروع کر سکتا ہے۔ تو کیا حوالوں میں اس کے زیادہ استعمال پر کوئی پابندی ہے؟ جی، حوالوں میں اس خطرے پر نہایت سختی سے متنبہ کیا گیا ہے۔ یہ ایمرجنسی ایگزٹ روزمرہ استعمال کے لیے بالکل نہیں ہے۔ اگر ایک شخص بات بات پر توریہ کا استعمال اپنی عادت بنا لینا تو رفتہ رفتہ اس پر سے لوگوں کا اعتبار مکمل طور پر اٹھ جاتا ہے۔ ظاہر ہے لوگ پھر اس کی کسی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ بالکل، معاشرے میں اس کی ساکھ اور انسانی مروت تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ لوگ ہمیشہ اس تذبذب کا شکار رہتے ہیں کہ بھئی اس کی بات کا اصل مطلب کیا ہے۔ لہٰذا یہ صرف انتہائی ناگزیر حالات تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ صحیح۔ تو استثنائی صورتوں اور توریہ کے بعد اب ذرا اس مسئلے کے ہم نفسیاتی زاویے پر غور کرتے ہیں۔ حوالوں میں ایک نہایت ہی طاقتور جملہ کوٹ کیا گیا ہے جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، وہ کون سا جملہ ہے؟ لکھا ہے کہ چور انسان کا مال چراتا ہے لیکن جھوٹا انسان کی عقل چرا لیتا ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں لگ رہا مجھے، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں جدید دور کے اس تصور کی بات ہو رہی ہے جسے ہم گیس لائٹنگ کہتے ہیں۔ واہ، آپ نے اس جملے کی بالکل درست تہ تک رسائی حاصل کی ہے۔ یہ عقل چرانے کا تصور دراصل حقیقت کے مسخ ہونے کا ایک پورا نفسیاتی عمل ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو وہ سامنے والے کے ذہن میں شک کا بیج بو دیتا ہے۔ سامنے والا انسان اپنی ہی یادداشت، اپنے ہی مشاہدے اور اپنی ہی عقل پر شک کرنے لگتا ہے۔ اس طرح جھوٹا شخص اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت یعنی اس کی عقل کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا نفسیاتی استحصال ہے، اور اگر ہم اس عمل کو جھوٹ بولنے والے کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ مسلسل یہ جھوٹا جال کیوں بنتا ہے؟ آخر اس کے ذہن کے اندر کون سا خوف یا میکینزم کام کر رہا ہوتا ہے؟ حوالوں کے مطابق اس کے بنیادی اسباب میں سب سے بڑا سبب تو خوف ہی ہے۔ نتائج کا خوف ہوتا ہے، معاشرے میں رتبہ گرنے کا خوف۔ اس کے علاوہ ذاتی مفاد اور لالچ بھی انسان کو حقیقت مسخ کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہوگا جب یہ عادت بن جاتی ہوگی۔ بالکل، سب سے خطرناک مرحلہ وہی آتا ہے جب یہ محض ایک بری عادت بن جاتی ہے۔ پھر انسان کو جھوٹ بولنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں رہتی، وہ لاشعوری طور پر اپنی ہی بنائی ہوئی ایک جھوٹی دنیا کے جال میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ ہو تو اس کا جسم کیا رد عمل دیتا ہے؟ ماہرین نے اس کی جسمانی علامات کو بہت واضح طور پر بیان کیا ہے۔ ایک جھوٹا انسان جب بات کرتا ہے اور اگر اس سے اچانک سوالات کیے جائیں تو وہ تیزی سے گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اسے اپنے جھوٹ یاد نہیں رہتے ہوں گے نا۔ بالکل، اسے اپنا ہی بنا ہوا جھوٹ یاد نہیں رہتا اور اس کی باتوں میں تضاد آنے لگتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی نشانی اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ انسانی آنکھیں زبان کے مقابلے میں کہیں زیادہ سچ بولتی ہیں۔ ایک جھوٹا شخص نظریں ملانے سے کتراتا ہے، آنکھیں چراتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر کا خوف نظر آ رہا ہوتا ہے؟ جی، کیونکہ اس کے اندر کا خوف اور اس کی حقیقت اس کی نگاہوں سے جھلک رہی ہوتی ہے۔ یہ تو ایک فرد کی نفسیات اور جسمانی علامات ہو گئیں، لیکن ذرا سوچیں کہ جب یہ خامی انفرادی سطح سے نکل کر بڑے پیمانے پر یعنی معاشرتی سطح پر پھیل جائے تو اس کے نتائج کتنے سنگین ہو سکتے ہیں؟ جب کذب ایک معاشرتی رویہ بن جائے نا تو اس کے نتائج پھر تباہ کن ہی ہوتے ہیں۔ حوالوں میں خاص طور پر سیاسی جھوٹ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پولیٹیکل لائنگ۔ جی، جب حکمران، رہنما یا فیصلہ ساز عوام کے سامنے مسلسل حقیقت کو مسخ کرتے ہیں تو پوری ریاست کے ڈھانچے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرہ ایک گہری بے یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ سنگین صورت وہ ہے جسے جھوٹی گواہی کہا جاتا ہے۔ بالکل، جھوٹی گواہی تو بہت بڑا جرم ہے۔ عدالتوں میں یا فیصلوں میں حقائق کو چھپانا محض ایک جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ کیونکہ ایک جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کسی بے گناہ کی جان لی جا سکتی ہے یا اس کی زندگی بھر کی کمائی ناحق چھینی جا سکتی ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں جو معاشرے کے وجود کو اندر سے کھا کر اسے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ واقعی
تو اب اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہیں تو ہم کذب کا کیا خلاصہ نکال سکتے ہیں؟ اگر ہم اس پورے جائزے کے اہم ترین نکات کو سمیٹیں نا، تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کذب بالکل ایک صحرائی سراب کی مانند ہے۔ یہ ایک ایسا فریب نظر ہے جو دور کی چیز کو قریب اور قریب کی چیز کو بہت دور کر کے دکھاتا ہے۔ ایک وقتی دھوکا۔ جی، انسان کو وقتی طور پر لگتا ہے کہ وہ حقیقت کو موڑ کر کسی مصیبت سے بچ گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی انجام کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ حوالوں میں ایک بڑی گہری بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک مومن انسان میں مختلف خامیاں اور کمزوریاں تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ عادتاً جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ سچائی اور ایمان ایک ساتھ جڑے ہیں۔ بالکل، سچائی اور ایمان کا خمیر ایک ہی ہے۔ اور جہاں تک جھوٹے شخص کے انجام کی بات ہے تو احادیث میں انتہائی صریح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کا حتمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ! جھوٹ اور ایمان کسی ایک دل میں اکٹھے قیام نہیں کر سکتے۔ یہ بحث زندگی کے کئی چھپے ہوئے گوشوں کو بے نقاب کرتی ہیں۔ آج ہم نے حوالوں کی روشنی میں دوسروں سے بولے جانے والے جھوٹ پر تفصیل سے غور کیا، اس کی مختلف شکلوں کو سمجھا، توریہ جیسے تصورات کا جائزہ لیا اور معاشرے پر اس کے تباہ کن اثرات کو دیکھا۔ جی بالکل۔ لیکن اس گفتگو کا اختتام میں ایک نئے اور قدرے مختلف زاویے پر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ذرا تصور کریں اس فریب کا جسے خود فریبی کہا جاتا ہے۔ سیلف ڈسیپشن، یہ ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان دنیا سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، اپنی خامیوں کو خوبصورتی کا لبادہ پہناتا ہے اور اپنے غلط فیصلوں کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنے ہی ذہن میں فرضی دلائل تراشتا ہے۔ بالکل، انسان اکثر ایسا ہی کرتا ہے۔ معاشرے میں سچ بولنے کی فکر کرنے سے پہلے یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو تنہائی میں رک کر غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ خود اپنے آئینے کے سامنے سچ بول رہے ہیں، کیونکہ دنیا کو دھوکہ دینے کا عمل ہمیشہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور سب سے خطرناک کذب وہ نہیں جو انسان دوسروں کو سناتا ہے، بلکہ سب سے خطرناک کذب وہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہی ذہن کے آئینے کو دھندلا کر دیتا ہے اور اپنی ہی حقیقت پر پردہ ڈال لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔